طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ایک پرفتن دور ہے، پرفتن ماحول ہے۔ شیطنت اور طاغوتی قوتیں، شیطانی قوتیں نفسانی خواہشات سے مل کر ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اور گناہوں کے ساتھ ساتھ، معصیت کے ساتھ ساتھ بدعقیدگی کا ایک طوفان بپا ہے، اور معصیت کے ساتھ ساتھ مختلف جہتوں سے، مختلف پہلوؤں سے ہمیں دین سے لا تعلق کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور قرآن اور حدیث کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ ہمارا تعلق برائے نام رہ گیا ہے، صرف عقیدے کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر، صرف رسمی بنیادوں پر ہمارا تعلق قرآن یا حدیث سے قائم ہے۔ حقیقی معنوں میں، روحانی معنی میں، حقیقی امر میں ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی خاص تلقین فرمائی ہے، اور اپنی سنت، اپنی حدیث، اپنی سیرت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور خاص طور پر جب کہ فتنوں کا دور شروع ہونا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے بپا ہوں گے، اس وقت اگر تم صحیح راستے پر رہنا چاہو اور اپنے لیے گمراہی سے نجات اور عافیت قائم کرنا چاہو، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کے ساتھ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مضمون پر کہ کتاب اللہ کے ساتھ اور میری سنت کے ساتھ جڑے رہنا، اس پر کافی احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان میں سے چند ایک حدیثیں اب بڑی توجہ سے سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب، کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وعظ فرمایا، ہمیں ایک نصیحت پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کی نوعیت کچھ اس انداز کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو اس انداز کا تھا کہ وجلت منها القلوب، کہ ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے، ہمارے دل لرز گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ اور ارشاد کی وجہ سے ہمارے دل لرز گئے، وزرفت منہ العیون، اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہمارے دل لرز گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حضور کا ارشاد گرامی، نصیحت پر مشتمل خطبہ اور آپ کی نصیحت آمیز کلمات سن کر ہماری کیفیت کچھ ایسی ہو گئی۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنها موعظہ مودع، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا کہ یہ الوداعی خطبہ ہو۔ کوئی مسافر جب سفر پر روانہ ہو اور اپنے گھر والوں اور احباب سے جس انداز میں گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انداز گفتگو، آپ کا انداز کلام کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کأنہا موعظۃ مودع، جیسا کہ کوئی الوداعی گفتگو کرنے والا الوداعی گفتگو کرتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینا، ہمیں مزید کچھ نصیحت ارشاد فرما دیں، ہمیں مزید کچھ نصیحت ارشاد فرما دیں، ہم آپ سے کچھ نصیحت مزید لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ کرام کی عرض پر جو خاص باتیں ارشاد فرمائیں وہ یہ تھیں۔ ارشاد فرمائے کہ اگر خاص نصیحت آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں خاص تاکیدی وصیت ارشاد فرماتا ہوں کہ بتقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی کا تعلق قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی کا تعلق قائم رکھنا۔ اور تقوی کا تعلق کیا ہے؟ تقوی کا تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہر وقت اس یقین کے ساتھ رہنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں اس کیفیت سے متکیف رہنا، ہر حال میں اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کیے رکھنا کہ میرا رب اپنی نگاہ قدرت کے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب اپنی نگاہ علم کے ساتھ، نگاہ قدرت کے ساتھ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کیفیت میں متکیف ہو کر گناہوں سے نفرت کرنا اور نیکیوں کی طرف مائل ہونا کہ میرے رب جب مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، مجھے وہ کام کرنے ہیں جن سے اللہ راضی ہو۔ اس کیفیت اور احساس میں نیکیوں کی طرف بڑھے چلے جانا اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، نیکیاں اس لیے کرنا کہ اللہ کی رضا مل جائے، اور گناہوں سے اس لیے بچنا کہ اللہ کے عتاب اور پکڑ سے میں بچ جاؤں، یہ تقوی ہے۔ اس کیفیت کا نام تقوی ہے، اور پھر نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ اس کیفیت کا نتیجہ ہے جس کو تقوی کہتے ہیں۔ پھر جس کا جتنا علم ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کا جتنا تعلق ہوتا ہے، پھر اس کی کیفیت تقوی میں اور نتائج تقوی میں اتنی ہی بہتری، برتری، کمال پیدا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا مزید آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیے محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے یا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور گناہ کے مواقع سامنے ہیں، گناہ بالکل سامنے ہے، کسی بھی نوعیت کا گناہ ہو، مثلا چوری کرنا ہو، خیانت کرنا ہو،
ہمیں گناہ کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس حالت میں ہم یہ یقین، اس یقین کے ساتھ، اس یقین کی وجہ سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، اللہ کو تو خبر ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے، اگر میں نے یہ غلط کام کر لیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، مجھے اسے ناراض نہیں کرنا، کیونکہ اس کی پکڑ سخت ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے گناہ سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ ایسے ہی کوئی ایسی نیکی کرنا کہ جس نیکی کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو، اور نہ یہ ارادہ ہو کہ مجھے یہ اپنی نیکی کسی کو بتانی ہے، خفیہ طور پر، مخفی طور پر، اپنے آپ کو چھپا کر، کسی کو بتائے بغیر ایک نیکی کا کام کر جانا، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ اس نیک کام سے مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرے رب کی رحمت خوش ہوگی، کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، کوئی جانے یا نہ جانے، مگر میرے رب تو جانتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کر جانا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا سادہ سا مفہوم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس نصیحت کو ارشاد فرمایا کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور تقویٰ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ علم سے پیدا ہوتا ہے اور عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ علم اور عمل جب آپس میں جڑتے ہیں اور کسی ایک شخص کی کردار میں، کسی ایک شخص کے قلب میں علم اترتا ہے اور اس کے کردار میں عمل اترتا ہے، تو اس علم اور عمل کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم ہو اور عمل نہ ہو تو تقویٰ نہیں آتا، اور علم نہ ہو، شریعت کا علم نہ ہو، مگر اپنے طور پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، تو ظاہر ہے عمل جب علم کے بغیر کیا جائے گا تو وہ جہالت پر مبنی ہوگا۔ کئی ایسے کام کر لیے جائیں گے کہ جو شریعت اور دین کا حصہ نہیں ہوں گے، مگر ان کو عبادت سمجھ کر ان کو کیا جائے گا، تو وہ عمل بغیر علم شریعت کے وہ انسان کو جہالت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو شریعت کا صحیح علم ہو، معلومات ہوں، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ ہو، اس کے نتیجے میں اللہ کے حضور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر نیکیاں کرنے کا جذبہ، اور اللہ کے عقاب اور عتاب سے ڈر کے، اس سے خشیت کر کے گناہوں سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو بہرحال یہ بات تقویٰ کے حوالے سے طویل ہو گئی، کل کے درس میں بھی عرض کی تھی، اب حدیث پاک کو آپ سنیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ الوداعی خطبہ ہمیں ارشاد فرما رہے ہوں، یا رسول اللہ کچھ مزید نصیحتیں ارشاد فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں خاص نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، والسمع، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے اپنے اندر صلاحیت سمع پیدا کرو، یعنی دین اور شریعت کی بات کو غور سے سنو، اور جو تمہیں دین اور شریعت بتانے والا ہے اس کی بات کو غور سے سنو۔ اگر تم پر خلیفہ مقرر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نائب مقرر ہے، جو تمہیں شریعت اور دین کے مطابق تمہارے دنیا اور آخرت کے کاموں کا ذمہ دار ہے، تو اپنے اس خلیفہ، اللہ اور اس کے رسول کی نیابت حاصل کرنے والا جو خلیفہ ہو اس کی بات غور سے سنو، والسمع،
تم پر جو بھی نگہبان خلیفہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر کیا جائے اور تمہارے شرعی امور کا ذمہ دار ہو، تمہیں چاہیے کہ اس کی بات غور سے سنو۔ اب ہمارے دور میں تو کوئی خلیفہ ہے نہیں، چونکہ خلافت اور اس کے بعد پھر اسلامی ملوکیت ایک زمانہ ہوا ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمارے لیے دین اور شریعت کی بات سننا یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ والسمع والطاعہ، دین اور شریعت کی بات غور سے سنو اور پھر اس پر عمل بھی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ خاص بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میری اس امت میں آگے چل کر باہمی بہت اختلاف ہوگا۔ میری اس امت میں آگے چل کر یعنی درجہ بدرجہ جب دور بدور آگے امت آئے گی، ارشاد فرمائے کہ اس میں اختلاف کثیر ہوں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہیں چاہیے کہ میرے طریقے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ میرا طریقہ، میری سنت، میرا بتایا ہوا راستہ، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے جو تربیت یافتہ میرے صحابہ ہیں، میرے اہل بیت ہیں، جن کی میں نے تربیت کی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ دوسروں کو ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اپنا رشتہ محبت، مودت، عقیدت اور رشتہ پیروی ان کے ساتھ مضبوط کرنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، تمہیں چاہیے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی باتیں گڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ دین میں نئی نئی باتیں اپنی طرف سے پیدا کرنا، اس کو گڑھنا، خود ساختہ، خود سے گڑی ہوئی باتیں جن کو دین اور شریعت کا حصہ بنا دیا جائے، تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کیونکہ ہر وہ نیا کام جو میرے دین اور شریعت سے ٹکراتا ہو، ہر وہ نیا کام گمراہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن شریف کے احکامات اور اس کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہنے کی خاص تلقین فرمائی ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ اور ذریعہ ہے۔ یہ قرآن شریف اللہ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ اور ذریعہ ہے۔ ارشاد فرمائے کہ طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، قرآن شریف کی مثال ایک رسی کی طرح ہے۔ رسی کا ایک سرا وہ اللہ تعالیٰ کے در رحمت کے پاس ہے۔ قرآن شریف کی مثال ایک رسی کی طرح ہے، ایک مضبوط رسی کی طرح، کہ جس رسی کے ذریعے ایک شخص دوسرے سرے تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن شریف کی مثال ایک رسی کی طرح ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اے ایمان والو، قرآن شریف ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست رحمت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ تم اس پر ایمان لاتے ہو۔ فتمسکوا بہ، قرآن شریف کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا۔ فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اگر تم نے قرآن شریف کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور تم پھر ہلاک نہیں ہوگے۔
ضائع نہیں ہوگے، تمہارا دین ضائع نہیں ہوگا، تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا، تمہارا اسلام قائم رہے گا اگر تم قرآن شریف سے جڑے رہے۔ محترم معزز مسلمان اور بہنوں، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت کا مطلب عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری اور جس طرح زندگی گزارنے کے ہمیں آداب اور احکامات ارشاد فرمائے، وہ سنت ہے۔ اب آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچئے اور سمجھیے، کوئی اتنی گہری یا علمی بات نہیں ہے، سادہ سی بات ہے اور ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم قرآن کی تعلیمات سے آگاہ ہی نہیں ہیں، ہم قرآن شریف کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں جانتے، نہیں پڑھتے یا نہیں سنتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن شریف کی تعلیمات کیا ہیں؟ کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں کیا حالات اور معاملات ہیں، ہمارے ملک میں سیاسی کیا گہما گہمی ہے، سیاسی طور پر کیا گرما گرمی ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے۔ ہمیں خاندان کے ہر شخص کی خبر چاہیے، ہمیں خاندان میں کسی گھرانے کی چار دیواری میں اگر کوئی بات ہوئی ہے تو ہمیں اس کو جاننے کا شوق ہوتا ہے کہ اس گھر میں یہ بات ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، کہاں رشتوں کے معاملات ہو رہے ہیں، کہاں نہیں ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے، خاندان میں کہیں اگر جھگڑا ہوا ہے تو جھگڑا کیوں ہوا ہے، یعنی ہر وہ کام، دنیا کا وہ معاملہ جس سے ہمارا دور دور کا تعلق نہ ہو، وہ جاننے کی تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن براہ راست جس چیز کا تعلق ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہے، یعنی قرآن کے احکامات سے، ہمیں نہ وہ علم ہے اور نہ ان کو جاننے کا شوق ہے، جبکہ وہ ہمارے لیے ازحد ضروری بھی ہیں۔ یعنی دنیا کے وہ معاملات جن کا ہمارا دور دور سے تعلق نہیں، ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ چیز جو براہ راست ہماری دینی اور دنیاوی فلاح کا معیار اور سبب ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات اور احادیث طیبہ، ہم میں اس کو جاننے کی فکر ہی نہیں۔ دین اور شریعت کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اور صرف نماز جنازہ کی حد تک ہے، نکاح کے وقت صرف یہ ہے کہ خطبہ پڑھ لیا جائے، باقی اپنے سارے امور، یعنی شادی بیاہ سے لے کر اور گھر کی دیگر نجی تقریبات میں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا تربیت ہے، ہمیں کیا احکامات ہیں، کبھی ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک رسی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو تو کسی کی حاجت ہے ہی نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو محتاج نہیں، وہ تو ہدایت دینے والا ہے۔ محتاج تو ہم بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے محتاج ہیں، ہدایت کے محتاج ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر رسی کا دوسرا سرا تم اپنے ہاتھ میں لے لو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی قرآن کی تعلیمات کو سمجھو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ ارشاد فرمایا کہ جو حلال کھائے اور جو میرے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، وامن الناس بوائقہ، اور دیگر لوگ اس کی اذیت رسانیوں سے محفوظ رہیں، لوگ اس کے تکلیف سے اور شر سے محفوظ رہیں، ارشاد فرمائے کہ دخل الجنہ، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس میں آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اس کے نتیجے میں فرمائے کہ وہ یقیناً جنت میں داخل ہے۔ 3 باتیں کون سی ہیں؟ من اکل طیبا، جو حلال کھائے، ظاہر ہے حلال کمائے گا تو حلال کھائے گا، ایسا تو نہیں کہ کمائے حرام اور کھائے حلال۔ من اکل طیبا، جو حلال کھائے یعنی حلال کمائے اور حلال کھائے، وعمل فی سنت، اور میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرے۔ تو ظاہر ہے حضور کا بتایا ہوا راستہ ہمیں معلوم ہوگا تو عمل کریں گے۔ حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ تبھی ممکن ہے جب سنت معلوم ہو۔ ارشاد فرمائے کہ میری سنت کے مطابق اپنا جینا مرنا اور اپنا اوڑھنا بچھونا کرے، زندگی میری سنت کے مطابق گزارے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور تیسری اور خاص بات یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، اپنی ذات سے دوسروں کو اذیت نہ دے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے قول سے، عمل سے، رویے سے دوسروں کو پریشان نہ کرے، دوسروں کو شر نہ پہنچائے۔ نفع دے سکے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو نقصان نہ دے۔ جس نے ان 3 باتوں پر عمل کیا، دخل الجنہ، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ حضور کی سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو حضور کی سیرت پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، آپ کا بیٹھنے کا انداز کیا تھا، آپ کے بات کرنے کا انداز کیا تھا، آپ جب کاروبار کرتے تھے تو آپ کی تجارت کا انداز کیا تھا، آپ بحیثیت والد کیسے تھے، آپ بحیثیت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ کے ساتھ آپ کی نسبت والد ہونے کی حیثیت کی تھی، تو آپ کے والد ہونے کی حیثیت سے آپ کی شان کیا تھی، آپ بحیثیت شوہر کیسے تھے، اور آپ کی ازواج مطہرات جو آپ کی تربیت یافتہ تھیں اور آپ کی صاحبزادیاں جب وہ اس زواجی زندگی سے وابستہ ہوئیں تو وہ بحیثیت بیویوں کے ان کی شان کیا تھی۔ ایسے ہی سیرت میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے ساتھ رہن سہن اور رویہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی میں کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاشرے اور خانوادے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنے خاندان اور کنبے کے دیگر افراد کے ساتھ آپ کا حسن معاملہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تو حالت سفر میں اپنے ہم سفروں کے ساتھ آپ کا رویہ اور طریقہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کے ساتھ آپ کا محبت والا اور آپ کا اپنی والدہ کے لیے ایک حرمت اور احترام والا تعلق کیسا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ہر فرد سے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، خواہ وہ عرب سے ہو یا عجم سے ہو، آپ کا ہر ایک کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ اہل عرب گورے تھے اور
بعض عجم جیسے اہل حبشہ تھے، وہ رنگ کے کالے تھے، حضور کا ان کے ساتھ کیسا مساوی اور مساوات والا تعلق تھا، یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ آپ بتائیے اور اس کو سوچیے اور سمجھیے، یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ یہ سب تبھی معلوم ہوگا جب ہم پڑھیں گے، جب ہم سنیں گے، جب ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور جب معلوم ہوگا تو پھر عمل ہوگا۔ حضور کا ارشاد کہ میری سنت کے مطابق عمل کرنا، تو سنت کے مطابق عمل تو تب ہوگا جب سنت اور حضور کی سیرت معلوم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چرند و پرند، یعنی جانوروں اور چوپایوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، حتیٰ کہ چیونٹیوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور آپ کی سنت کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اوڑھنے کا طریقہ اور لباس اوڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر اور بندگی کے کلمات بجا لانا، یہ کس انداز کا تھا؟ جب سال کا پہلا پھل آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو کیسے کھاتے تھے؟ آپ اس پھل کو آنکھوں سے لگاتے، اللہ کا شکر کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس پھل کی ابتدائی برکت عطا کی، اے اللہ ہمیں اس سال اس موسم کا آخری پھل بھی ہمیں نصیب فرما۔ حضور یہ دعا کرتے تھے۔ آپ کا بچوں کے ساتھ شفقت بھرا اور بحیثیت مربی اور تربیت فرمانے کے معاملہ کیسا تھا؟ حضور جب باہر سے مدینہ شریف آتے تو بچے آپ کا استقبال کرتے، آپ کسی نہ کسی بچوں کو خوش آمدید کہتے، اپنی سواری پر آگے بٹھا لیتے، پیچھے بٹھا لیتے۔ یہ حضور کا بچوں کے ساتھ تعلق محبت تھا۔ سال کا جب پہلا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے کلمات بجا لانے کے بعد وہ پہلا پھل کسی نہ کسی بچے کو عطا فرماتے تھے۔ حضور کی یہ سیرت ہے محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہ سیرت ہے اور سنت ہے، اور حضور کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، جس نے میری سنت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھا، خاص طور پر اس وقت جب کہ امت فساد میں مبتلا ہو جائے، ان فسادی امتی، جب کہ میری امت میں فتنہ و فساد عام ہو جائے، لوگ دین سے دور ہو کر ہوس دنیا اور حرص دنیا میں پڑ جائیں، دنیا کا حرص، دنیا کی ہوس، دنیا کا طمع اور دنیا کی لالچ جب جرثومہ بن کر اور دیمک بن کر ان کو چاٹنے لگے، ایسے میں کوئی میرا امتی میری سنت کا علم لے کر، میری سنت کا جھنڈا لے کر میری سیرت کو پڑھے، میری سنت کو پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا شروع کر دے، ارشاد فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، جس نے میری کھوئی ہوئی سنت کو دوبارہ پا لیا اور میری اس سنت کو جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اس نے عمل کر کے اس سنت کو زندہ کیا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، اس کے لیے 100 شہیدوں، ایک نہیں 100 شہیدوں کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے عطا کرے گا جس نے میری چھوڑی ہوئی سنت کو دوبارہ لوگوں میں عام کر دیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگ میری سنت، کسی سنت کو چھوڑ چکے ہوں، میرے عمل کو، اور کوئی اس سنت کو لے کر لوگوں تک پہنچائے، خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بتائے، ارشاد فرمائے کہ جس قدر لوگ اور جب تک لوگ اس سنت پر جو کھوئی ہوئی تھی، جس کو لوگ بھلا چکے تھے، جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے تو ان سب کا ثواب اس کے حصے میں آئے گا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، نتیجہ یہ ہوا کہ کامیابی کا مدار وہ قرآن اور سنت کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہے، اور قرآن اور سنت کے ساتھ تعلق صرف زبانی کلامی عقیدے سے قائم نہیں ہوگا، صرف ایمان
رکھنے سے قائم نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اسے جاننا ہوگا، ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔ اور قرآن کے احکامات سمجھنے کے لیے ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ جیسا کہ کل کے درس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، اور سنت کے ساتھ تعلق اسی وقت قائم ہوگا جب ہم سنت جانیں گے، سیکھیں گے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، آپ اس کو گاہے بگاہے اس کو پڑھتے رہیں۔ پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کے پڑھے لکھے بچے ہیں، ان سے کہیں کہ بیٹا اس کا ایک دو صفحہ پڑھ کر ہمیں سنا دو۔ بچہ پڑھے گا، بچی پڑھے گی، ظاہر ہے جب پڑھیں گے تو ان کے دماغ میں بھی آئے گی اور آپ سنیں گے۔ ایسے ہی حدیث کی کوئی معتبر مستند کتاب ہو، آپ روز اس میں سے ایک دو حدیثیں آپ روز پڑھیں۔ پڑھنا نہیں جانتے تو بچوں کو کہیں کہ بیٹا پڑھ کر سناؤ۔ ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل چند کتابیں میں نے آپ کو کل بتائی تھیں کہ ترجمہ اور تفسیر پر آپ وہ کتابیں گھر میں رکھیں اور پڑھیں۔ اور حضور کی سیرت کے حوالے سے بھی کافی کتابیں ہیں۔ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک مختصر حضور کی سیرت کی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کے نام سے، بہت مختصر ہے، علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آپ لے کر پڑھیں۔ اور اگر مزید تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ پیر کرم شاہ الازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی، اس کی 7 جلدیں ہیں، ضیاء النبی، آپ اس کو پڑھیں، بہت آپ کو مزہ آئے گا، سکون ملے گا، اور بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کو ملیں گی۔ تو جب تک پڑھیں گے نہیں اس وقت تک عمل ممکن نہیں اور تعلق ممکن نہیں، کیونکہ تعلق صرف عقیدے کا نام نہیں ہوتا بلکہ تعلق جاننے کا نام ہوتا ہے۔ جانیں اور پھر ہم عمل کرنا شروع کریں تو تعلق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔